کے منصبوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم نبی علیہ السلام کی پہچان رکھتے ہیں، ماننے والے ہیں، پہچاننے والے نہیں ہیں۔ ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں، اور وجہ اس کی نہ ماننے کی وجہ پہچان کی کمزوری ہے۔ اس لیے ان کے تذکرے عام کرنا، ان کی عظمتوں کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس حاضری میں میرے جو واسطہ بنے ہیں وہ میرے مکرم محترم محتشم معظم جناب معین صاحب ہیں، کہ پہلی ملاقات بھی ان سے لاہور میں ہوئی اور پہلا پروگرام بھی ان کی طرف سے لاہور میں رکھا گیا۔ انہوں نے اپنے بہت سے قریبی عزیز، کچھ اداروں سے وابستہ لوگ، کچھ ججز حضرات کو دعوت دی اور ختم نبوت کے عنوان پر ایک اچھا پروگرام کروایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بار قصور بار میں بھی اسی طرح کا ایک پروگرام ہوا، اور آج ان کی دعوت پر تیسری بار حاضری کا موقع ملا ہے۔ عنوان ان کی طرف سے ختم نبوت ہی دیا گیا ہے۔ یہ عنوان بھی آج کی ضرورت ہے۔ اس عنوان کی تفصیلات سے امت کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن میری ایک کمزوری ہے، پتہ نہیں یہ خوبی ہے یا کمزوری، کہ مجھ سے پہلے جو نعت پڑھی گئی ہو یا کسی کا واعظ کہا گیا ہو، اور اس نعت میں یا اس واعظ میں نبی علیہ السلام کی نسبت سے جو بات کی گئی ہو، محبت رسول پر، عظمت رسول پر، یا کسی اور اس طرح کے عنوان پر، تو میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اسی عنوان پر بات کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عنوان ابھی بدلنے لگا تھا، لیکن پیچھے سے مولانا صاحب نے یہ میرے سامنے سیشن پیش کر دیا۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے قانون ناموس رسول کے حوالے سے بات کروں۔ 295C قانون کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، موجودہ دور میں اس قانون کی حیثیت قانون کی نگاہ میں کیا ہے، اور اس قانون کے خلاف جو بین الاقوامی اور ملکی سطح پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس قانون پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے دل میں آیا کہ میں بات کر لوں گا۔ آپ سینٹ کی بحثوں کو دیکھیں، آپ ممبران اسمبلی میں بہت سے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے ذہن کو لیں، آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں کو پڑھیں، آپ میڈیا پر ہونے والی گفتگو کو، بحث کو سماعت فرمائیں، انگریزی اخبارات میں چھپنے والے آرٹیکلز کو دیکھیں، تو آپ کو مشترکہ طور پر ایک بات ملے گی کہ لوگ قانون ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ تحفظات کا شکار ہیں۔ میں لاہور بار میں قانون ناموس رسول کے حوالے سے ایک پروگرام کیا، اور اس میں یہی بنیادی باتیں، قانون کیا ہے، کس کی کاوشوں سے بنا ہے، کون کون اس قانون کو بنوانے میں سعادت پا گیا، کن کن مراحل سے گزرا ہے قانون کی تشریح، اور پھر قانون ناموس رسول پر جو اعتراضات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ بھئی پھر قانون کیوں بنا؟ ملک پاکستان میں گستاخ کی سزا موت کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک تحریک تھی، اور جذباتی تحریک تھی، تحریک کے سامنے حکومت مغلوب ہوئی، اور عوام کے پریشر میں قانون بنایا گیا ہے۔ حقائق سے، قرآن و سنت سے یہ قانون ثابت نہیں۔ اسی طرح قانون ناموس رسول پر اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے دشمن کو معاف کیا، اور اس اعتراض کے ضمن میں بہت سے واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ طائف کی وادی میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا توہین رسالت ہے، لیکن سرکار نے معاف کیا ہے۔
آپ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا توہین رسالت ہے، حضور نے معاف کیا ہے۔ نعوذ باللہ آپ کو شاید مجنون کہا گیا، توہین رسالت ہے، لیکن حضور نے معاف کیا ہے۔ تو یہ اعتراض کہ حضور رحمت للعالمین ہے، آپ نے اپنے دشمن کو معاف کیا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے دشمن کو معاف کریں۔ اس پر کچھ واقعات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس قانون کے خلاف یعنی ترمیم کے لیے، یہ قانون کو ختم کروانے کے لیے یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اس قانون کے استعمال غلط ہے، غلط استعمال کو روکنے کے لیے آپ ترمیم کریں، غلط استعمال کو روکنے کے لیے آپ قانون ختم کریں۔ پھر یہ قانون پاکستان میں بسنے والی غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق پامال بھی کرتا ہے۔ ایک بین الاقوامی اعتراض بھی ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، وہ جس کے بارے میں جو رائے قائم کرنا چاہے اسے اپنی رائے قائم کرنے میں بھی آزادی حاصل ہے، جو مرضی رائے قائم کرے۔ اس طرح کی کچھ سوالات میں نے شرکاء کے سامنے پیش کی اور ہر ایک سوال کا تفصیلی جواب دیا کہ ان اعتراضات اور سوالات کا ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے۔ اختتام پر ایک صاحب ملے اور بوڑھے تھے، لاہور بار کی ان کی بڑی خدمات تھی، بار کے جو میرے میزبان تھے ہمارے دوست تھے، انہوں نے ان کا بھی تعارف کروایا اور ان کی خدمات کے حوالے سے مختصر تذکرہ بھی کیا۔ اور اس تمام تر گفتگو کے دوران جو بوڑھے وکیل صاحب تھے انہوں نے میرا ہاتھ یوں تھامے ہوئے، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں۔ تعارف مکمل ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے کہا آپ مجھے جزاک اللہ کہتے جزاک اللہ، اب بتائیں میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے کہا پھر جزاک اللہ کہتے جزاک اللہ، پھر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے کہا سر آپ پھر جزاک اللہ کہتے ہیں۔ مجھے کہا کہ آپ میرے جذبے اور ذوق کا اور اس محبت کی وجہ کے لیے پوچھیں۔ میں نے کہا فرمائیں، تو مجھے فرمایا کہ میں جب سے مجھے اس قانون کے بارے میں علم ہوا کہ پاکستان میں ایک قانون ہے 295C 295C جس کے تحت گستاخ کی سزا صرف موت ہے، اس وقت سے ایک ہی دعوے پر قائم تھا یہ قانون ایک ظالمانہ قانون ہے، یہ غلط قانون ہے، سخت قانون ہے۔ میں نے کہا آج فرمانے لگے کہ آج میں ہی کہتا ہوں کہ گستاخ رسول کی سزا موت، یہ تو بہت چھوٹی سزا ہے، گستاخ کی سزا تو کوئی اور بڑی اور سخت ہونی چاہیے، یہ تو موت چھوٹی سزا ہے۔ مجھے آج تک کسی ایک جگہ پر بھی گفتگو کے بعد مجمع 100% ایسا نہیں ملا جس میں تمام لوگ وہ ہوں جو قانون ناموس رسول سے پورے طور پر متفق ہوں۔ میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، بارز میں آتا ہوں، مساجد میں جاتا ہوں، مدارس میں جاتا ہوں، جہاں بھی گیا ہوں سوالات کچھ نہ کچھ اشکالات ذہن میں اٹھتے ہیں، خاص طور پر دلائل اور خاص طور پر نبی علیہ السلام نے جو گستاخوں کو معاف کیا وہ واقعات۔ اس کے دوسرے اور حقیقی پہلو پر جو کہ گفتگو نہیں کی جاتی، اس لیے الجھنیں ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ میری چونکہ مجھے دعوتی ختم نبوت کے عنوان پر دی گئی، ورنہ میری خواہش آج یہ تھی کہ میں اسی عنوان کو آگے چلا دیتا۔ آج آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ بات کر لیتا ہوں، باقی گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ حضرات اہتمام کے ساتھ، جس طرح آج آپ نے اہتمام کے ساتھ نشست اور پروگرام کے اہتمام کیا ہے، دوبارہ سے ایک پروگرام رکھ لیں جس میں خالص 295 قانون پر بات ہو، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی معلومات میں تو اضافہ ہوگا۔ قانونی پہلو کو تو آپ زیادہ جانتے ہیں، قرآن و سنت اور ان سوالات کے جوابات کے حوالے سے بہت مفید معلومات تو آپ تک پہنچیں گی، لیکن آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور زیادہ گہرا ہو گیا ہے۔ مجھے الحمدللہ اللہ نے اتنی مصروفیت دی ہوئی ہے کہ میری روزانہ کی مصروفیت ہے۔ ابھی بھی میں نے یہاں سے فارغ ہوتے لاہور پہنچنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد لاہور میں پروگرام کرنا ہے، کل مجھے گجرات جیلم میرپور کے علاقے میں چلے جانا ہے،
میں یہ جو دعوت دے رہا ہوں اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیان کا شوق ہے یا میں کوئی خطیب ہوں مال بٹورنے والا فیسیں لینے والا. الحمدللہ پورے پاکستان میں 15 سال سے پھر رہے ہیں, کسی ایک جگہ پر بھی نہ کھانے کا تقاضا ہے, نہ پینے کا تقاضا ہے, نہ چائے کا تقاضا ہے, نہ پیسے کا تقاضا, نہ پیٹرول کے اخراجات کا تقاضا ہے. معین صاحب آپ کے سامنے بیٹھے, چوتھی پانچویں ملاقات ہے. مجھے ان سے تعلق نہیں, مجھے ان سے عقیدت کا تعلق ہے, محبت کا تعلق ہے. وجہ ان کی حضور کے ساتھ محبت, نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق. بندہ پڑھ جاتا ہے, جس کے ساتھ کچھ چلتا ہے تو اسے پڑھ جاتا ہے. یہ واقعتاً حضور کے عاشق ہیں, نبی علیہ السلام کی ختم نبوت سے واضح تعلق رکھتے ہیں. اتنا محبت پیار کا تعلق ہے. لیکن آپ ان سے بھی پوچھئے, جب میں کبھی ان کے پاس آیا تو میں نے خود پانی مانگا, خود چائے مانگی, خود کھانے کا تقاضا کیا. اور یہ بات میرے جتنے دوست احباب جانتے ہیں, ہم نے کبھی کسی سے کوئی تقاضا نہیں کیا. دعوت اس کی دی ہے کہ بات ان کی کرنا چاہتا ہوں, جہاں موقع مل جائے ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ. میں نے آج اپنے سٹیٹس پہ ایک اپنا بیان لگایا, چھوٹا سا کوئی کلپ تھا 1 منٹ کا. تو میرے مہربان محسن دوست نے پیغام کیا, مولانا یار یہ آپ نے اپنا بیان سٹیٹس پہ لگا لیا, اپنا بیان آپ نے سٹیٹس پہ لگا لیا, تو خود تعریف چاہتے ہیں آپ. میں نے کہا دوست میں بیان کرنے بھی تو جاتا ہوں, جا کے جب میں حضور کی بات کرتا ہوں تو جو میرے ساتھ وابستہ ہے یہیں رہ کر میں ان تک حضور کی بات کیوں نہیں پہنچا سکتا. ایک لالچ ہے, اللہ تعالیٰ اس لالچ کو مزید بڑھا دیں کہ میرے ذریعے سے محبوب کبریا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, ان کی عظمت, ان کا مقام, اس کا تذکرہ اور زیادہ پھیل جائے. ختم نبوت کے حوالے سے دوستوں, ویسے تو ہمارے یہ سیشن ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا, نہایت اختصار کے ساتھ اس میں سے چند عام باتیں, چونکہ آگے جمعے کا وقت ہے, چند عام باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. یہ ہم پورے پاکستان میں اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں, اور عقیدہ ختم نبوت اور عقائد پر بات اس لیے کرتے ہیں کہ عقائد یہ مذہب کی جان ہوتی ہیں, عقائد مذہب کی بنیاد ہوتی ہیں. عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا, دوسری شرط ہے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا, اور تیسری شرط ہے عمل ٹھیک کرنا. سب سے پہلے عقیدے کو ٹھیک کریں, پھر نیت کو ٹھیک کریں, اور اس کے بعد اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں. یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں تو عمل قبول ہو جاتا ہے. ان میں سے پہلی بات عقیدہ, اگر وہ درست نہ ہو, وہ نہ پایا جائے تو پھر عمل قبول نہیں ہوتا. میں اس پر 2 مثالیں عرض کرتا ہوں. ایک آدمی نے ایک رفائی ادارہ بنایا, اسپتال بنا دیا یا غریب کا مفت علاج ہوتا. اعلان عام ہوا, مجھے خوشی ہوئی, آپ کو خوشی ہوئی. ہم نے اس کے جا کے شکریہ ادا کیا اور ہم نے اس سے پوچھا کہ اسپتال آپ نے کیوں بنایا. اس نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں, ایک اس کا عمل اور ایک اس کی نیت. تو ہم فوراً فیصلہ کریں گے کہ یار اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, چونکہ عمل بھی اچھا ہے, نیت بھی اچھی ہے. لیکن پھر میرے ساتھ موجود مولانا صاحب نے پوچھا کہ یار تم ہو کون؟ اس نے کہا جی میں عیسائی ہوں. اس نے کہا میں داہریہ ہوں, میں عیسائی ہوں. یہ کسی اور مذہب کا بتا دیا. اب ہمارا فتویٰ بدلے گا اور ہم کہیں گے رب اس سے راضی نہیں ہوگا, وجہ کہ مسلمان نہیں ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ ٹھیک ہو, نیت ٹھیک ہو, عمل ٹھیک ہو, تب رب راضی ہوگا. جمیع انبیاء کو آپ دیکھیے, حضرت آدم علیہ السلام سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سارے نبیوں نے اپنی قوموں کو پہلی دعوت دی عقیدے کی کہ اپنے عقائد کو ٹھیک کرو. اور ہم جس ماحول معاشرے میں ہیں, اعمال کی دعوت بھی ہے, اخلاق کی دعوت بھی ہے, آداب کی دعوت بھی ہے, اس نے نیت کی دعوت بھی ہے. لیکن ہمارے عقائد ٹھیک ہو جائیں, ہمیں عقائد کی تفصیلات کا علم ہو جائے, اس پر محنت کم ہے. عقائد کی چونکہ بات اور تذکرہ زیادہ نہیں ہے, اسی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے. عقائد
جتنی تفصیلات کے ساتھ معلوم ہوں گے ایمان اتنا زیادہ مضبوط بھی ہوگا اور ایمان اتنا زیادہ محفوظ بھی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی ضربیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، لیکن عقیدے کی تفصیلات کو حاصل کرنا ایمان کو جو مضبوطی دیتا ہے وہ کسی اور چیز سے مضبوطی حاصل نہیں ہوتی۔ تو عقیدے پر اس لیے ہم بات کرتے ہیں۔ عقائد میں ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، تیسرا قیامت ہے، یعنی ان عقائد کو مرکزی کہتے ہیں۔ قرآن مقدس ان عقائد کو بار بار بیان کرتا ہے۔ توحید کا اجمالی مفہوم یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ رسالت یہ منصب کا نام ہے، جیسے امامت منصب ہے، خطابت منصب ہے، تدریس منصب ہے، اسی طرح رسالت اور نبوت بھی منصب ہے۔ جسے رسالت اور نبوت ملے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ ہے قیامت کا۔ قیامت یہ ایک دن پر مشتمل ہے۔ یہ دن بہت لمبا بھی ہے اور یہ دن بہت چھوٹا بھی ہے۔ لمبا اتنا ہے کہ جیسے دنیا میں کسی پر 50,000 سال گزرے، اور چھوٹا اتنا ہے کہ جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا دورانیہ۔ یہ دن لمبا ہوتا ہے جب گناہ زیادہ ہوتا ہے، گناہوں کی کثرت اس دن کو لمبا کرتی ہے، اور نیکیوں کی زیادتی اور کثرت اس دن کو چھوٹا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے عقیدے کے علاوہ فرشتوں کے وجود کا عقیدہ ہے۔ میرے آپ کے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ جنت کے وجود کا، جہنم کی موجودگی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء، یہ عقیدہ ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ عقیدہ ہے۔ قبر میں عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، تنگی بھی ہے، وسعت بھی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ آپ جتنے عقائد کو لے لیں، کوئی آپ سے اگر یہ پوچھے ان تمام عقائد میں درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا عقیدہ کون سا ہے، تو ہم کہیں گے توحید کا عقیدہ سب سے اونچا ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے، ذرا توجہ دیجیے گا۔ توحید کا عقیدہ سب سے اونچا عقیدہ ہے، مقام اور مرتبے میں توحید کا عقیدے کو درجہ حاصل ہے۔ پھر وہ سوال کرے کہ اگر ایمان لانا ہو تو سب سے پہلے کس عقیدے کو مانیں گے؟ ایمان لانا ہے تو سب سے پہلے کس عقیدے کو مانیں گے؟ تو اب جواب میں توحید نہیں ہے، جواب میں قیامت نہیں ہے، جواب میں قرآن نہیں ہے، اب جواب میں نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت آئے گی۔ ہم کہیں گے درجے میں سب سے اونچا عقیدہ توحید ہے، لیکن ایمان لانے میں سب سے پہلے رسالت اور نبوت ہے کہ بندہ نبی کی تصدیق کرتا ہے اور نبی پر اعتماد کر کے غیب کو مان لیتا ہے۔ بن دیکھے رب کو ماننا نبی کی ذات کی وجہ سے، بن دیکھے نبیوں کو ماننا نبی پر اعتماد کی وجہ سے، بن دیکھے فرشتوں کو ماننا نبی کی ذات کی وجہ سے، بن دیکھے قبر کو ماننا، قبر کے عذاب ثواب کو ماننا نبی کی ذات کی وجہ سے۔ غیب اور جتنے عقائد، احکامات کی ادائیگی کا طریقہ ہمارے پاس ہے، یہ سب کا سب نبی کے واسطے سے ملتا ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جو کملی والے نے پہلے دن اپنی قوم کو دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کی اور آپ صفا پہاڑی پر ہیں، قوم پستی میں ہے۔ انتخاب تو آپ کعبۃ اللہ کا بھی کر سکتے تھے، انتخاب ملتزم کا بھی کر سکتے تھے، انتخاب حکیم کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضور نے تمام نبیوں کی دعوت کے اسلوب سے ہٹ کے پہاڑ کا انتخاب کیا۔ آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، صفا پہ کھڑے ہوئے، قوم کو آپ نے ایک طرف جمع کیا اور قوم سے آپ نے 2 باتیں پوچھی۔ پہلی بات کہ میری قوم مجھے کیسا پایا، ساری قوم نے کہا آپ سچی ہیں۔ دوسری بات، اے میری قوم اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، مانو گے؟ تو قوم نے جواب میں 2 باتیں کہیں۔ پہلی بات کہ آپ سچی ہیں، اور دوسری بات کہ ہم ایسی پستی میں ہیں کہ ہم پہاڑ کو اس طرف کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ ایسی بلندی پر ہیں کہ آپ کو یہ طرف بھی نظر آتی ہے اور دوسری طرف بھی نظر آتی ہے، سچے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ اس طرف سے لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو ہم آپ پر اعتماد کر کے بن دیکھے لشکر کو مان لیں گے۔ تب نبی علیہ السلام نے ان کو ایمان سمجھایا، فرمایا میری قوم میں روحانیت کے ایسے مقام پر کھڑا ہوں کہ گویا میں یہاں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تم ایسی پستی میں ہو کہ تمہیں یہاں سے رب نظر نہیں آئے گا،
میری ذات پر اعتماد کر کے تم بن دیکھے لشکر کو ماننے والے ہو تو میری ذات پر اعتماد کر کے بن دیکھے رب پر ایمان لو، میری ذات پر اعتماد کر کے بن دیکھے نبیوں کے سلسلے پر ایمان لو، میری ذات پر اعتماد کر کے بن دیکھے فرشتوں پر ایمان لو، میری ذات پر اعتماد کر کے جنت اور جہنم کو مانو، تو نبی علیہ السلام کی ذات کی اسلام کی بنیاد ہے، مذہب کی بنیاد ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جناب نماز یوں کیوں پڑھتے ہو، تو میں کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ پوچھتا ہے زکوٰۃ اس طرح کتنی کیوں دیتے ہو، نصاب ہی کیوں سمجھتے ہو، تو میں پھر ذات پیغمبر کو پیش کرتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے حج کا طریقہ یہ کیوں ہے، میں پھر نبی کی ذات کو پیش کرتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے قرآن کو اللہ کی کتاب کیوں مانتے ہو، پھر میں نبی کی ذات کو پیش کرتا ہوں۔ تو بندے اور رب کے درمیان میں واسطہ نبی اور رسول کی ذات ہوتی ہے۔ نبی اور رسول کی ذات جو بات کہتی ہے وہی عقیدہ، جو بات کہتی ہے وہی حکم، اور حکم کی ادائیگی کا جو طریقہ بیان کرتی ہے وہی طریقہ عند اللہ حق ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد نبوت رسالت ہے، مذہب کی بنیاد نبی کی ذات ہے۔ اللہ نے جن کو نبوت عطا کی ہے وہ 1,24,000 نفوس ہیں۔ پہلے حضرت آدم ہے اور اس سلسلے کے آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا سلسلہ مکمل کر کے اللہ نے ختم کر دیا۔ پھر کل انبیاء کا سلسلہ جب اللہ نے ختم کرنا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بھیجا، اور آپ کو اللہ نے 2 منصب عطا کر دیے، ایک منصب نبوت والا اور دوسرا منصب ختم نبوت والا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارے 2 عقیدے ہیں، نبوت کا اور ختم نبوت کا۔ جیسے کملی والے کی نبوت کو ماننا یہ ضروری ہے، ایسی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جیسے ایمان کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری، ایسی مسلمان ہونے کے لیے ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے۔ 3 باتیں ختم نبوت کے حوالے سے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلی بات عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا۔ میں کالج میں پڑھتا تھا، میرے ساتھ ایک قادیانی لڑکا مسعود احمد، وہ میرا کلاس فیلو تھا، اکٹھے پڑھتے تھے، اور مجھے کچھ اللہ نے ذہانت عطا کی، اسٹیٹ میتھ اکاؤنٹنگ میرا اچھا تھا، میں اسے پڑھایا کرتا تھا۔ وہ کم ذہن تھا، کمزور تھا، غریب بھی تھا اور ذہنی طور پر کمزور بھی تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، اسے کچھ پڑھا دینا، اسے سکھا دیتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی اور مجھ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے اسے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ میں نے سنا بھی تھا اور جانتا بھی تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ میں نے کہا آسمان پہ، انہوں نے آنا ہے؟ میں نے کہا بالکل انہوں نے آنا ہے۔ کہنے لگے یار مدیر، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تم کہہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ میں نے کہا یار وہ تو امت ہی بن کر آئیں گے نا۔ کہتا اچھا کیا وہ اس وقت نبی نہیں ہوں گے؟ امت ہی بن کر آئیں گے تو کیا نبی نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں وہ تو نبی نہیں ہوں گے۔ اچھا کیا اللہ ان سے نبوت چھین لیں گے، واپس لے لیں گے؟ میں چپ ہو گیا کہ یار میں اس کو کیا بات کہوں۔ اس نے مزید کچھ سوالات کیے، نتیجہ کیا ہوا کہ میرا اپنا ایمان ہل گیا، اپنا عقیدہ ہل گیا۔ پھر اس کی مزید محنت ہوئی اور میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اسلام سے دور ہونا شروع ہوا اور قادیانیت کے قریب ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے توفیق دی کچھ عربی گرامر اور عربی علوم پڑھنے کی، اور پھر میں قادیانی میں دوبارہ گھسا۔ میں قادیانی میں تقریباً 2.5 سال رہا، اسی الیے میں داڑھی پگڑی کے ساتھ، کرتے کے ساتھ 2.5 سال ان کے شہر ربوہ میں آنا جانا رکھا، ان کے لاہور کے مراکز میں آتا جاتا رہا۔ بہت قریب سے میں نے قادیانیوں کو پڑھا، قادیانیوں کے نظام کو، مزاج کو، تحریک، تنظیم، جماعت کو خدا کے فضل سے اکثر قادیانیوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میری سوچ یہ تھی کہ میں ان کے خلاف اگر کچھ کرنا ہے تو صرف کتابی کام نہ ہو کہ جو کتابوں میں لکھا پڑھ دیا، بلکہ اس تنظیم اور تحریک کا مزاج کیا ہے، ان کا نظام کیا ہے، ان کا سیٹ اپ کیا ہے، کس طبقے میں کس انداز سے کام کرتے۔ جب تک یہ باتیں مجھے معلوم نہیں ہوں گی میں پوری طرح ان کا رد نہیں کر سکوں گا۔ ختم نبوت کا صرف دفاع نعرے کی حد تک ہوگا،
پورا جواب نہیں. اسی کی وجہ سے اللہ نے تعالیٰ نے توفیق دی، قادیانی سے گفتگو چلتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حق دکھاتے ہیں، واپس آتے اسلام قبول کرتے ہیں. میں ان کی مزاج کو جان گیا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ جو عقائد کی کمزوری ہے اس سے فائدہ اٹھا کے بحث شروع کرتے ہیں. ہمارے اسلام آباد میں بریگیڈیئر صاحب ہیں اور مذہبی آدمی ہیں، ان تک کسی نے ہمارا رابطہ لیا، ان سے تعلق ہوا. کرونا کی وبا چل رہی تھی، پورے عروج پہ تھی، ادارے بند تھے. تو ہم نے کہا سر ہمیں کچھ وقت دیں، ہم آپ کو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھانا چاہتے ہیں. زوم پر آ جاؤ. زوم پر شروع ہوئے، یہی والا سیشن ان کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ یار میرے کالج کے زمانے کا ایک دوست ہے قادیانی، شوکت، جرمنی ہوتا ہے، بڑا مالدار ہے. میں ایک عرصے سے سوچ رہا تھا اس کو دعوت دوں. یہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ باریش ہیں، دیندار آدمی ہے، دین کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. لیکن فرمانے لگی کہ یار کالج کے زمانے سے ہم اس کے ساتھ رہے، آج تک ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہو سکا جو آج آپ نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں. آپ اس کو دعوت دیں گے؟ میں نے کہا سر دیں گے. کہتے وہ تو جرمنی ہے. میں نے کہا آپ کوئی واٹس ایپ پہ گروپ بنائیں، مجھے ایڈ کرے، اسے ایڈ کرے، دعوت چلاتے ہیں. 3 بندوں کو گروپ بنا، دعوت شروع ہوئی. تو میں نے اس کے اوپن فارم میں نے کہا جی آپ بات کریں کس موضوع پر. کہنے لگے سوال کون کرے گا. میں نے کہا آپ کریں، میں کروں. اگر تو ایک عام تفہیم ہے تو جو ذہن میں ہے ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کے ذہن میں سوال کہنے لگا جی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا بتائیں ختم نبوت کسے کہتے ہیں. مجھے اس کی سوال پر تعجب ہوا کہ یار یہ آدمی جانتا ہے کہ میں ایک مولوی ہوں، میں نے مدرسہ پڑھا ہوا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ میں نے ختم نبوت پر کچھ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، قادیانی کے رد پر کچھ کتابیں لکھی ہیں. لیکن پھر یہ مجھ سے بنیادی سوال پوچھتا ہے کہ ختم نبوت کیا؟ خیر میں نے اسے جواب میں کہا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں دیں گے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. ختم نبوت کی تعریف پوچھی ہے کسے کہتے ہیں. میں نے کہا حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں دیتی. یا یوں کہہ لو حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یا یوں کہہ لو حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. پہلے جب مجھ سے بات ہوئی وہ کالج کے زمانے میں، تو میں نے ختم نبوت کی تعریف کی تھی کہ حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آج جب بات ہوئی تو میں نے کہا حضور آخری نبی، آپ کے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں دیتی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ تینوں باتیں میں نے لکھ کے اسے پیش کر دی. اس نے کہا حضرت عیسیٰ کہاں تھے؟ میں نے کہا آسمان سے. انہوں نے آنا ہے؟ میں نے کہا بالکل آنا ہے. کیا ہوں گے؟ آپ کسی سے جا کے ابھی بطور آزمائش کے مسجد کے امام سے جا کے پوچھیں گے نا حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا ہوں گے؟ وہ کہے گا امتی. فوراً کہے گا امتی. مسجد کے امام کی بات کر رہا ہوں. وہ کہے گا امتی. مجھ سے اس نے پوچھا حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ میں نے کہا آئیں گے. کیا ہوں گے؟ میں نے کہا نبی. حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے. نبی ہوں گے؟ میں نے کہا جی بالکل نبی ہوں گے، لیکن تھوڑی سی وضاحت دے دیں. نبی ہوں گے، اپنی نبوت کو چلائیں گے نہیں. حضور کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے کہ جب اللہ کسی کو نبوت عطا کر دیتے ہیں تو منصب واپس نہیں دیتے. جب پہلے آئے تھے نبی، آسمان پہ گئے نبی، دوبارہ آئیں گے نبوت کا منصب ان کے پاس ہے، لیکن اس منصب کی طرف دعوت نہیں دیتی. حضور کی امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، خود بھی قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی قرآن و سنت ہی کی دعوت دے رہے ہیں. اپنا گروہ نہیں بنائیں گے، اپنی جماعت نہیں بنائیں گے. اس نے کہا اچھا آنا ہے انہوں نے. میں نے کہا آنا ہے. پھر تو وہ آخری نبی ہوئے، حضور تو آخری نبی نہیں ہوئے. میں نے کہا یار تم نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے. میں نے ختم نبوت کی تعریف کی کہ حضور آخری نبی ہے. آخری کا مطلب ایسے نبی جن کے بعد اللہ کسی کو نبوت نہ دے. بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کی آمد سے پہلے نبوت ملی یا بعد میں؟ کہنے لگا پہلے. میں نے کہا ختم نبوت کا مطلب حضور کی آمد کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، ان کو تو پہلے بھی نہیں ہے. ختم نبوت کا مطلب حضور کی آمد کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، یہ تو پہلے پیدا ہوئے ہیں. ختم نبوت کا مطلب حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کیا نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا؟ وہ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا میرا عقیدہ یہ کہ ان کی آمد سے
نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر ان کی آمد ختم کے خلاف کیسے؟ بنیادی نقطہ جس سے مسلمان اپنے عقیدے سے پھسلتا ہے، مجھے ابھی ممبر بار آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا یار یہ لوگ قادیانی کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا قادیانیوں کی عیاری مکاری بھی ہے لیکن اپنی جہالت بھی ہے، ہمیں اپنے بنیادی عقیدے کی تفصیلات اور صحیح تفصیلات کا علم نہیں ہوتا، وہ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ختم نبوت کی جب بھی بات کی جائے تو بنیادی مفہوم کو، تعریف کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، حضور آخری نبی، آپ کے بعد اللہ نے یہ منصب کسی کو عطا نہیں کرنا۔ رہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو میں نے عرض کی جب آئے تھے نبی آسمان دے گے، نبی دوبارہ آئیں گے تب بھی نبوت پاس ہوگی، لیکن اس منصب کی طرف دعوت نہیں دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے میں ان کو امتی بن کر آ رہا ہوں، ان کے امتی کی حیثیت سے آ رہا ہوں، اپنی دعوت نہیں دے گا۔ ایک جگہ مجھے کسی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر منصب باقی ہے تو پھر اپنی دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ جب حضور پاک تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا، اب حضور کا زمانہ شروع ہوا اور حضور کا زمانہ قیامت تک کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئیں گے، اس لیے اپنی دعوت نہیں دیں گے، نبی علیہ السلام کی طرف بلائیں گے۔ اور یہ وہ اعتراض جواب ہے جو ہمارے بزرگوں نے پہلے سے کتابوں میں درج کیا لکھا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت خاتم النبیین جس کو حضرت قاری صاحب یہ بھی تلاوت کر کے گئے، اس آیت کو آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں تو مفسرین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضور آخری نبی کیسے جبکہ حضور کے بعد تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے؟ تو جواب میں لکھتے ہیں آخری نبی کا مطلب کیا ہے؟ انہو لا ینبأ احد بعدہ، آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی جس کے بعد اللہ کسی کو نبوت کا منصب عطا نہ کرے۔ تمام مفسرین کے منصبوں کو بھی مانتے ہیں۔